السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان سال کے اندر ایک مرتبہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور اس مہینے کا نام رمضان کہلاتا ہے۔ رمضان کے اندر چاہے 29 دن ہو یا 30 دن ہو، مسلمان ان سارے دنوں کے اندر صبح فجر کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک یعنی شام تک، جب سورج ڈھل جائے، غروب ہو جائے، اس وقت تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور یہ بھوکے رہنے کا تصور، کانسیپٹ، یہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے اندر ہے۔ بھوکا رہا جاتا ہے۔ بھوکا رہنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کا جو بدن ہے وہ بھوکا رہے اور اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اسلام میں اسے صوم عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے، یعنی ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سناتن دھرم کے اندر بھی روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہے ورت یا اپواس کہتے ہیں۔ ہندو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اسے ورت اور اپواس کہتے ہیں ہندی کے اندر۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے اور کیوں رکھتے ہیں، اور ہندو جو روزہ رکھتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں اسلام کے اوپر کہ اسلام کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ جو بھی عقل والا ہوگا اور بالغ ہوگا، یعنی پاگل نہیں ہوگا اور بالغ ہوگا۔ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جو جسم کی جو ایک حد ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی بلوغت تک پہنچ جائے، وہ صحیح اور غلط کے اندر پہچان کر سکے۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ بیمار نہیں ہوگا یا سفر کے اوپر نہیں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ فرض کا مطلب یہ اگر نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار کہلائے گا۔ اس لیے رمضان کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور اب یہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ جنسی عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 کاموں سے رکے رہنا ہے، تو اس سے روزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص صبح کے فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے درمیان میں اگر اس نے کھا لیا جان بوجھ کر، کوئی بھی ایک چھوٹا سا لقمہ ہی کھا لیا اور نگل لیا اسے، یا پی لیا، ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ پی لیا، یا اپنی بیگم کے ساتھ اس نے وہ عمل کر لیا جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ نہیں رہے گا اور اسے پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لیں آسان لفظوں کے اندر جرمانہ ہوگا۔ اچھا، یہ فرض روزہ ہے۔ کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نفلی روزہ، یعنی اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ آپ سال کے کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے عید کے دن کے۔ روزہ رکھنے میں کوئی منع نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو فرض ہے وہ صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا پھر تو اس پر جرمانہ ہے، لیکن اگر اس نے بھول کر، مثلا رمضان کے دن اس نے کسی شخص نے بھول کر پانی پی لیا یا بھول کر کھا لیا یا بھول کر کوئی ایسا کام کر لیا جو روزے کے خلاف تھا، تو اس کو جو ہے وہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اگر بھول کے کیا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس روزے کو کسی اور دن میں رمضان کے علاوہ میں وہ پھر رکھ لے گا اور اس کو کمپلیٹ کر لے گا۔ تو یہ ہو گیا روزہ۔ اب یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر تاکہ جسم کے اندر جو ہمارے جسم کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، روح کو طاقت دی جا سکے، اور جو جسم اور خواہشات جو ہمیں جو مختلف چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہے، مثلا ہمیں کہتی ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ کام کرو، تو ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم یہ دیا ہے کہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں لاؤ، اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنو، اپنی خواہشوں کے اوپر تم اس طرح کنٹرول کرو کہ تمہاری جو عقل ہے وہ عقل تم استعمال کر سکو، ورنہ جب انسان کا جو بدن ہے وہ انسان کی روح کے اوپر جو طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہمیشہ بدن کی باتیں ماننے لگتا ہے، غصہ کرتا ہے، لوگوں کا مال چھینتا ہے، اور وہ ایک صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے۔ تو روزہ ایک اسپریچول ٹریننگ ہے کہ آپ اپنی روحانیت کو، اسپریچولیٹی کو ترقی دے سکیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر۔ جو ہندو دھرم کے اندر جو ورت یا اپواس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ 24 گھنٹے کا ورت یا اپواس رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک
لیکن ہندو دھرم کے اندر ہے 24 آورز کا۔ اناج یا آگ پر پکائی ہوئی چیزوں کو وہ ورت میں استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر کچا دودھ، پانی اور پھل وغیرہ کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آگ پر پکی ہوئی چیز ہوگی اس کو تو نہیں کھا سکتے ہیں ورت کے اندر، لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، وہ جو کچا دودھ ہے یا پانی ہے اور پھل وغیرہ ہے تو انہیں استعمال کریں گے تو ان کا ورت خطرے میں نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ورت کے جو لفظی مطلب ہے وہ ہے حفاظت کرنا، اس شبد کے جو میننگ ہے، اور اسی طرح وعدے کو پورا کرنا، وعدے کا پالن کرنا، مضبوط ارادہ اور قسم وغیرہ ہے۔ پنڈت رام چندر پاٹھک لکھتے ہیں، کسی نیک تاریخ میں نیکی حاصل کرنے کے لیے فاقہ کشی کرنا ورت کہلاتا ہے، بھوکا رہنا ورت کہلاتا ہے۔ ورت کا اصلی مقصد روحانی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس کی طرف ورت والے کو متوجہ کرتے ہوئے قدیم ہندو دھرم میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ظلم، غصہ اور بدماشی نہیں کرنی چاہیے اور جھوٹ نہ بولے، کمینوں، پاکھنڈیوں اور ناستکوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پاپوں کو لوگوں میں ظاہر کر کے پچھتانے سے انسان پاپوں سے پاک ہو جاتا ہے، جھوٹ اور گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ورت کا ایک مقصد سماج کے پچھڑے طبقے کی ہمدردی اور خدمت بھی ہے۔ اچھا، مختصر یہ کہ ہندوؤں کا شاید ہی کوئی گرنتھ ہو، تمام گرنتھوں کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں ورت اور اپواس کے فائدوں کا نہ کہا گیا ہو، سب میں کہا گیا ہے، ہر گرنتھ میں کہا گیا ہے کہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ پھر ہندو دھرم میں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ورت کی، درمیانی ورت ہے، ایکانت ہے، کچرا ہے، پراک ہے، چندرائن ورت ہے، اور پھر ہر مہینے کے اندر بھی 8ویں اور 11ویں دن رکھتے ہیں ورت۔ چیت کا چھٹا دن یہ سورج کے نام کے ورت کا دن ہے، ساون کے مہینے کا پورے چاند کا دن سومناتھ کے نام پر ورت کا دن ہے، بھادوں کا 5واں دن ہے، گنیش چوتھ ہے، سدی پاک کی وغیرہ، اماوس، پورنماشی اور شکرانت کے دن، نوراتر، تبدیلی موسم پر، رام نومی، نرجلا ایکادشی، بیاس پوجا، ہرتالک تیج، ساون کے سوموار۔ تو ہندو دھرم میں تو کئی سینکڑوں طرح کے جو ہے وہ ورت رکھے جاتے ہیں اور ان کے مختلف مقصد ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے اندر جو ورت رکھا جاتا ہے، جو روزہ رکھا جاتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ ہماری روح کا کنٹرول اور روحانیت کو ترقی دی جائے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر روزے کا جو تصور ہے وہ دیگر مذاہب کے اندر بھی ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، یہودیت کے اندر بھی ہے، اور مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جب معلوم ہوا کہ بھائی ہندو لوگ بھی ورت اور اپواس رکھتے ہیں اور اس کا مطلب بھی کچھ نہ کچھ اپنی اسپریچولیٹی کو بڑھانا ہوتا ہے، اور لیکن اسلام میں اور ہندو دھرم میں فرق، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے یہاں پر کہ اسلام کے اندر عبادت جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوگی، یعنی کسی دیوی دیوتا یا کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن سناتن دھرم کے اندر دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی قربانی، ان کے لیے وہ ورت یا اپواس رکھا جاتا ہے، شوہر کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر صرف اور صرف خدا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں میں سیم اور سملر نظر آتی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد دونوں کا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، ظلم نہ کیا جائے اور ہر طرح کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو یہ ہے ورت یا اپواس یا اسلام کے اندر روزے کا تصور اور سناتن دھرم کے اندر ورت اور اپواس کا کانسیپٹ۔ امید کرتا ہوں اس حوالے سے کافی کچھ نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔